کمشنر کا رشتہ اور زہرا کی قسمت۔ رات کے پرسکون سائے ابھی مکمل طرح پھیلے بھی نہیں تھے کہ علی کے دل میں ایک عجیب سا اضطراب جاگنے لگا۔ وہ چپ چاپ چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر نظر کہیں اور تھی۔ دل کے اندر ایک ایسا طوفان مچا ہوا تھا جسے وہ برسوں سے چھپائے ہوئے تھا۔ ماموں کی بیٹی زہرا اس کے بچپن کی پہلی چاہت تھی، مگر کبھی زبان سے کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وقت گزرتا گیا مگر محبت نے جڑیں اور گہری کر لیں۔ اب حالت یہ تھی کہ دعا میں زہرا کا نام آتا، ہر خاموشی میں اس کی یاد گونجتی اور ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک درد چھپا ہوتا۔ گاؤں میں آج سب کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے، کیونکہ ماموں نے بتایا تھا کہ زہرا کے رشتے کے لیے شہر سے ایک اعلیٰ آفیسر آ رہا ہے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ زہرا کی قسمت کھل گئی، مگر علی کے لیے یہ خبر کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ اس کا دل جیسے سینے میں مچل کر رہ گیا۔ قدم زمین پر ٹھہر نہیں پا رہے تھے اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا کہ کیا وہ زہرا کو کھو دے گا؟ وہ گھر کے صحن میں آیا تو زہرا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ماں کی مدد کر رہی تھی، مگر علی نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی تھکن دیکھی، جیسے وہ بھی کسی اندرونی جنگ میں الجھی ہوئی ہو۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور آنکھوں میں چمک کم تھی۔ شاید وہ بھی اس فیصلے سے مطمئن نہیں تھی، مگر بول نہیں سکتی تھی، کیونکہ ہر بیٹی کی طرح اس کی زبان پر خاموشی کا پردہ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد علی اپنے گھر میں بند ہو گیا۔ دل کے اندر کی چپ اس قدر گہری تھی کہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ وہ سوچتا رہا کہ کاش ایک بار زہرا سے بات کر لیتا، کاش ایک بار کہہ دیتا کہ وہ اس کے بغیر نہیں جی سکتا، مگر اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا اور وہ صرف خاموشی میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی نے جیسے ہی گاؤں کے آسمان کو چھوا، علی کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ صحن میں چہل پہل تھی، لوگ آ جا رہے تھے۔ ماموں کا گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا، پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی، مگر علی کے لیے وہ خوشبو نہیں بلکہ ایک درد بن کر دل میں اتر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر بار بار آتا جب زہرا کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہوگی اور وہ کسی اور کا نام سن کر مسکرا رہی ہوگی۔ اس خیال نے علی کے وجود کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ آہستہ سے دروازے کے پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ زہرا نے نیلی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں ایک کہانی چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی کہانی جو صرف علی پڑھ سکتا تھا۔ شام کے وقت شہر سے وہ آفیسر آیا، گاڑی رکنے کی آواز گاؤں کے در و دیوار میں گونجی۔ ہر کوئی حیران تھا کہ اتنے بڑے آفیسر نے گاؤں کی لڑکی سے رشتہ کیوں مانگا۔ وہ شخص بظاہر بہت نفیس اور با اخلاق تھا، مگر علی کو اس کی آنکھوں میں غرور کی ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ زہرا کے قریب آیا، رسمی باتیں ہوئی اور علی دور بیٹھا سب کچھ دیکھتا رہا۔ ہر لفظ، ہر مسکراہٹ اس کے دل میں خنجر بن کر اتر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اب اس کی زندگی کا وہ حصہ ختم ہو رہا ہے جس میں امید باقی تھی۔ رات کو گاؤں کے لوگ اس رشتے کی باتوں میں مصروف تھے۔ سب کہہ رہے تھے کہ زہرا کی قسمت جاگ اٹھی، مگر کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ علی کی دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی ہے۔ وہ چھت پر بیٹھا چاند کو دیکھ رہا تھا، جیسے وہ چاند اس کے دل کا گواہ ہو۔ آنسو خود بخود رخساروں پر بہ رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہا، اے رب، اگر محبت گناہ ہے تو پھر دل کیوں دیتا ہے؟ اگر جدائی مقدر ہے تو احساس کیوں پیدا کرتا ہے؟ اسی رات زہرا نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ دور علی کھڑا نظر آیا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملی، پھر فوراً جھک گئی۔ شاید وہ آخری لمحہ تھا جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سکے۔ اس لمحے میں ہزاروں لفظ چھپے تھے،
मगर ज़बानों पर खामोशी का पहरा था। वो लम्हा उनकी मोहब्बत की आखिरी निशानी बन गया। ये हिस्सा ज़ोहरा के रिश्ते की और अली के अंदर के तूफान को मुकम्मल जज्बात के साथ दिखाता है। जहाँ निकाह का दिन दिल का बोझ और एक ऐसा फैसला आएगा जो कहानी का रुख बदल देगा। निकाह का दिन आ गया था। पूरा गांव रोशन था मगर अली के दिल में अंधेरा छा गया था। मस्जिद के बाहर लोग जमा थे। इमाम साहब कुरान की आयत पढ़ रहे थे और ज़ोहरा सफ़ेद लिबास में बैठी थी, सर झुकाए, चेहरे पर पर्दा मगर आंखों के किनारे से बहते आंसू सब कुछ कह रहे थे। किसी ने देखा नहीं मगर उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो आंसू उसकी किस्मत का फैसला सुनने से पहले ही बह चुके थे। अली दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसके दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ मोहब्बत थी, दूसरी तरफ इज्जत। उसने खुद को रोकने की लाख कोशिश की मगर जैसे ही मौलवी साहब ने कहा कबूल है तो ज़ोहरा की खामोशी ने अली के वजूद को हिला दिया। एक लम्हे को उसे लगा जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे ज़मीन भी इस दर्द को महसूस कर रही हो। ज़ोहरा ने हल्की सी आवाज़ में कहा कबूल है। ये 3 लफ्ज़ थे मगर इनमें अली की पूरी ज़िंदगी दफन हो गई थी। उसके बाद तालियों की आवाज़ें आईं, लोग खुशी से झूम रहे थे, दुआएं दी जा रही थी मगर अली के कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सब आवाज़ें मध्यम पड़ गई थी, सिर्फ दिल की धड़कन बाकी थी जो जिसे इससे कह रही थी कि अब सब ख़त्म हो गया है। वो ऐसा से मस्जिद के दरवाजे से बाहर निकला। सूरज डूब रहा था, आसमान सुर्ख था, जैसे कुदरत ने भी उसके दर्द का रंग अपना लिया हो। उसने आसमान की तरफ देखा, आंखों में आंसू भर आए और दिल से निकला एक जुमला, ऐ रब, मैंने किसी से गुनाह की मोहब्बत नहीं की थी, मैंने तो बस दिल दिया था, वो भी तेरी मखलूक को, फिर ये सज़ा क्यों। रात गहरी होती गई और वो तन्हा बैठा रहा। हवा में ज़ोहरा की हंसी की बाज गश्त गूंजती रही, जैसे कोई याद बार बार लौट आ रही हो। इसी लम्हे ज़ोहरा अपने कमरे में बैठी आंखों से आंसू बहाते हुए आसमान की तरफ देख रही थी। वो जानती थी कि अली कहीं ना कहीं रो रहा होगा और दिल ही दिल में उसने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, इसको सब्र दे। मैंने जो कहा वो मेरी मजबूरी थी मगर मेरा दिल आज भी वही है जहां उसने छोड़ा था। इन दोनों के दरमियान फासले थे मगर एहसास जिंदा था। मोहब्बत ख़त्म नहीं हुई थी, बस एक खामोश दुआ बन गई थी। कहते हैं वक्त ज़ख्म भर देता है मगर कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ कब्र के साथ दफन होते हैं और अली के दिल का ज़ख्म भी इनमें से एक था। शादी के बाद शुरू के चंद दिन ज़ोहरा को लगा जैसे उसकी तकदीर बदल गई हो। कमिश्नर अफसर तैमूर बज़ैर एक नरम दिल, खुश गुफ्तार और महज़ब इंसान लगा। कीमती घड़ियां, ब्रांडेड सूट, बड़ी गाड़ी और ऊंची बातें, हर लफ्ज़ में गरूर टपकता था। ज़ोहरा खामोश रही मगर दिल के किसी कोने में शुक्र अदा किया कि शायद यही उसकी किस्मत थी। चंद दिन तक तैमूर ने ज़ोहरा को वो इज्जत दी जिसका वो बरसों से ख्वाब देख रही थी। कह कहूँ से घर गूंजने लगा। ज़ोहरा को लगा कि शायद अली को भूलने का यही वक्त है मगर जल्द ही वो ख्वाब टूटने लगे। एक रात तैमूर ने कहा, तुम अच्छी हो ज़ोहरा मगर तुम्हारे अंदर वो बात नहीं जो मैं चाहता हूँ। तुम्हारी सादगी मेरी दुनिया से मेल नहीं खाती। ज़ोहरा का दिल कांप उठा। मैं समझ नहीं पाई, तैमूर आप कहना क्या चाहते हैं। वो हंसा सद लहजे में बोला, मैं हसीन चेहरों का आदी हूँ, गरीबी का नहीं। तुम्हारा ताल्लुक एक आम घर से है और मैं। उसने सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए कहा, मैं ऐसे चेहरों का दीवाना हूँ जो स्टेज पर जगमगाते हैं, जिन्हें लोग देखकर रशक करते हैं। तुम में वो बात नहीं। ये अल्फाज ज़ोहरा के दिल पर चाकू बनकर उतरे। जिस इंसान को वो अपना सब कुछ समझ बैठी थी वही आज उसके वजूद का मजाक उड़ा रहा था। कुछ दिन गुजरे, तैमूर देर से आने लगा, फ़ोन बंद रखता और फिर एक रात उसने कहा, मुझे कुछ दिन अकेले रहना है, तुम अपने वालिदैन के घर चली जाओ। ज़ोहरा ने खामोशी से सर झुका लिया। वो समझ चुकी थी कहानी खत्म हो चुकी है। वापस आई तो माँ ने चेहरा देखा और सब समझ गई थी। बाप ने पूछा, बेटी सब ठीक है? ज़ोहरा ने होंठ काटते हुए कहा, हाँ अब्बा सब ठीक है, बस तैमूर काम के सिलसिले में बहर गया है। मगर आंखों का समंदर सच बता रहा था।
ماں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ بیٹی صبر کرو، وقت سب زخم بھر دیتا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ زہرا چپ چاپ راتوں کو جاگتی، پرانی باتیں یاد کرتی اور دل میں کہتی کاش میں نے کبھی اس رشتے کو خواب نہ سمجھا ہوتا۔ انہی دنوں میں ایک دن وہ مسجد کے بیر چند یتیم بچوں میں کھانا بانٹ رہی تھی، ایک گاڑی آ کر رکی۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا، وہ علی تھا۔ وقت نے اسے بھی بدل دیا تھا، اب اس کی آنکھوں میں سکون اور چہرے پر وقار تھا، مگر دل میں وہی درد چھپا تھا۔ علی نے نرمی سے کہا زہرا تم ٹھیک ہو؟ وہ لمحہ خاموش رہی، پھر ہلکے سے بولی ہاں علی میں ٹھیک ہوں، بس اب میں نے دعا کرنا سیکھ لیا ہے، مانگنا نہیں۔ علی نے دھیرے سے کہا میں نے سنا تھا کہ محبت کبھی مرتی نہیں، بس روپ بدل لیتی ہے، آج تمہیں دیکھ کر یقین آ گیا۔ زہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ محبت نہیں مری علی، بس اب صبر بن گئی ہے۔ ہوا میں ایک خاموشی دعا گونج گئی، دونوں کے درمیان کوئی وعدہ نہ تھا، مگر دل کے اندر ایک سکون ضرور تھا۔ 5 ماہ بیت چکے تھے، وقت جیسے اپنی رفتار سست کر چکا تھا۔ زہرا اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کے چہرے پر اب خاموشی کی چمک تھی، آنکھوں میں صبر کا نور تھا۔ تیمور کی یادیں کبھی کبھار دل کے کسی کونے میں جاگتی، مگر وہ اب ان یادوں سے لڑنا سیکھ چکی تھی۔ ایک دن علی دوبارہ ان کے گھر آیا، ہاتھ میں کچھ کپڑے اور کھانے کا سامان تھا۔ زہرا کی ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا تم بہت بدل گئے ہو، اب تو پورے نور والے لگتے ہو۔ علی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا وقت انسان کو بدل دیتا ہے خالہ، اور دعا انسان کو مضبوط کر دیتی ہے۔ زہرا چپ چاپ کچن سے چائے لانے اٹھی، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے خود سے کہا اللہ اب میں کمزور نہیں پڑوں گی، مگر جب علی نے چائے لیتے ہوئے کہا زہرا تمہیں یاد ہے تم کبھی کہا کرتی تھی کہ دل کے سکون کے لیے دعا کافی ہے، تو وہ مسکرا دی ہاں علی، اور آج میں وہ سکون پا چکی ہوں۔ چند ہفتے گزرے، ایک دن زہرا کے والد نے بات چھیڑی بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے، اس نے خود کہا ہے کہ اگر تم راضی ہو تو وہ اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ زہرا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ابا وہ انسان جو دکھ کے وقت ساتھ کھڑا رہا وہی اصل سہارا ہوتا ہے، میں انکار کیسے کر سکتی ہوں۔ یوں نکاح کا دن آیا، مسجد کی چھت تلے اذان کی آواز کے ساتھ دو دل ایک ہو گئے۔ مولوی صاحب نے جب کہا قبول ہے، زہرا کی آواز لرزی مگر پورے یقین سے نکلی قبول ہے۔ علی کے لبوں پر ہلکی سی دعا تھی، یا اللہ یہ رشتہ تیری رضا کے لیے ہو نہ غرور کے لیے۔ نکاح کے بعد دونوں جب آنگن میں بیٹھے تو زہرا نے دھیرے سے کہا علی مجھے ڈر لگتا ہے کہیں پھر کوئی طوفان نہ آ جائے۔ علی نے مسکرا کر کہا، اس کا ہاتھ تھاما، زہرا اس بار جو طوفان آیا تو ہم ساتھ ہوں گے، اور جب ساتھ ہوں تو خوف نہیں ہوتا بس ایمان ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، علی نے زہرا کے ہر زخم پر مرہم رکھا، وہ اس کا احترام کرتا، اس کے ہر دکھ کو مسکراہٹ میں بدل دیتا۔ زہرا اکثر خاموش ہو کر آسمان کی طرف دیکھتی اور دل میں شکر ادا کرتی، اللہ تو نے دکھ کے بعد راحت دی، تنہائی کے بعد محبت دی اور گناہ کے بعد بخشش دی۔ کچھ مہینوں بعد زہرا ماں بننے والی تھی۔ علی نے اس کے قدموں تلے پھول بچھا دیے، گھر میں خوشیوں کی بہار لوٹ آئی۔ جب بچہ پیدا ہوا تو علی نے اذان دیتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں ہمارا بیٹا صبر اور ایمان کا پیکر بنے، بالکل تمہاری طرح۔ زہرا مسکرا دی اور محبت کرنا سیکھے، تمہاری طرح علی۔ وقت گزر گیا مگر ان کی کہانی لوگوں کے لیے ایک مثال بن گئی کہ اصل محبت وہ نہیں جو حسن دے کر ہو، بلکہ وہ ہے جو روح کے سہارے جیتی ہے۔